بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑھائی دی، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جو دنیا چاہے گا ہم اسے دنیا دے دیں گے، جسے چاہیں گے اسی دیں گے، جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے، اور جو آخرت چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے آخرت کا حصہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت، جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر مانا جائے گا، آخرت میں اس کا حصہ رہے گا۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا، لیکن جو دنیا کی نیت کرے گا، دنیا کا مہاجر ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا اختیار کرنا ہے یا آخرت اختیار کرنا ہے۔ آخرت اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری ساری کی ساری چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں اور اللہ کا وظیفہ کرنے لگے۔ اس کا مطلب آخرت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی شادی بیاہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لینا، عبادت میں صرف اور عبادت میں جو ہے مصروف ہو جانا، والدین کے حقوق کو پامال کرنا، بھائی بہن کے حقوق ادا نہ کرنا، شادی شدہ ہے تو بیوی اور اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہوئے، حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، حلال روزی کماتے ہوئے آپ دنیا میں زندگی بسر کریں، اور دنیا کو اپنے اندر سمونے نہ دے، پیوست ہونے نہ دے، اپنے اندر جاگزی ہونے نہ دے۔ دنیا کے جاگزی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا نقصان ہو جائے گا 1000 روپے کا، اگر میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، میرا نماز کے لیے وقت گزرے گا تو میرا دنیاوی نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا میں رہنا، دنیا طلب کرنا، یہ ہے۔ میں جھوٹ بول دوں گا، ایک جھوٹ تو ہے لیکن ایک جھوٹ بولنے سے مجھے 1000 روپے مل رہے ہیں، 500 روپے مل رہے ہیں، میں جھوٹ بول دیتا ہوں، یہ ہے دنیا حاصل کرنا۔ آپ ترک کریں جھوٹ کو، آپ چھوڑ دیں دھوکے بازی کو، آپ چھوڑ دیں اپنے کاروبار کو، گریک کو، نماز کا وقت ہو نماز مسجد میں آ کے ادا کرے، تو آپ آخرت کے طالب ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کے طلبگار ہیں، آپ کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہم نے ان میں ایک پر کیسی بڑائی دی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک کو ایک پر بڑائی دی، کسی کو مالدار بنایا تو اس کے مقابلے میں کسی کو مالی اعتبار سے کمزور بنایا ہے، کسی کو شریف بنایا،
اخلاق والا بنایا تو اس کے مقابلے میں کسی کو کمینہ بنایا، ذلیل بنایا، رذیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیڑھ بنایا تو کسی کو اس کا نوکر بنایا، کسی کو آقا بنایا تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خادم بنایا، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو مملوک بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے۔ اس نے جو ہمارے حق میں بہتر سمجھا وہی ہمارے حق میں اس نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ شر ہو، تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل بالائے فضل، کرم بالائے کرم، سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا فرمایا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہے۔ لوگ کافر ہے، مشرک ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے، بنام مسلمان دنیا میں پھر رہے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، سنی بنایا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بنایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے کیا ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے درجوں میں بانٹا ہے، لیکن سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ جو آخرت میں درجوں کے اعتبار سے بلند ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اور وہ کون ہے آدمی جو آخرت میں درجوں کے اعتبار سے بلند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم، محترم، معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، محترم، مکرم ہے۔ مالدار، پیسے والا، جاہ و منصب والا، حسب و نسب والا اور حسن و جمال والا یہ اللہ کے نزدیک معزز محترم نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی والا معظم، جو جس کا تقوی جتنا اونچا رہے گا آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی بلند، اعلیٰ و افضل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔